سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پہ نظر رکھو. کالجوں میں بھیجتے ہو نا بچیوں، 10,000 15,000 کے موبائل دلوا دیے ہیں نا، تو رات کی تنہائیوں میں بیٹے اور بیٹی پہ پہرا بھی دیا کرو کہ میری بیٹی رات کی تنہائی میں کسی سے بات تو نہیں کر رہی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ آج کے دور میں جس بچی کو آپ نے دین سکھایا نہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے، برابر میں مرد لڑکے سب بیٹھے ہوئے، اختلاط تعلیم ہے، اور ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے. ان کو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، دین کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا ایسی تعلیم سے بھی کیا فائدہ جو تیری بچی کے ایمان کو بھی تباہ کر. وہی بچیاں کچھ دن کے بعد دوستی کرنے کے بعد، تعلقات قائم کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کرتی ہے. ہندوستان کا سروے کیجیے، اب تک کتنی بچیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے پیارے ذرا غور کر، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، کلچر دینا ہے، ان کو تہذیب و تمدن سکھانا ہے، تو یہ کہ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کی گھٹیوں میں، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دو. یہ نہیں کہ بڑا سا موبائل لے کے بچپن سے ہی دے دو، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد خود کارٹون بن گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایمان عقیدے سے بھی چلا جاتا ہے. اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ. اگر تمہاری بچی دین سیکھی ہوگی نا، تمہارا قدم اگر کبھی بہکے گا تو تمہیں دین کی بات سکھا کر تمہیں بھی بچا لے گی. سرکار علیہ السلام کے دور کو نہیں دیکھا آپ نے؟ حضرت جلیبیب تھے، سرکار کے صحابی تھے. میرے نبی نے فرمایا شادی نہیں کرو گے؟ حضور مجھ سے کون کرے گا شادی؟ حضور نے ان کو گھر بھیج دیا کہ جاؤ اپنے فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جاؤ. بہرحال وہ پہنچے، کونے کے بعد سرکار علیہ السلام کا سلام پیش کیا. کہ حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ان کے شوہر نے کہا، ان کے لڑکی کے باپ نے کہا پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. اندر گئے، جا کے مشورہ کیا، سارا بیک گراؤنڈ بتایا، خلفیہ بتایا، اور خلفیہ اور بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد ڈیسیژن یہ ہوا کہ ان سے کہو ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تمہارا رنگ بھی اتنا اچھا نہیں، مالی اعتبار سے بھی تمہارا جو مقام بہت بلند و بالا نہیں، خاندان بھی اونچا نہیں، مطلب یہ ہے خاندان بھی آپ کا بڑا نہیں، خاندانی پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے. اس کو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اور مؤست الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے. بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا. جب باپ نے منع کیا تو بیٹی تو سرکار کی صحابیہ تھی، وہ بھی صحابی تھے، وقتی طور پہ قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی. ان کی بیٹی نے کہا ابا جان حل تردون علی امر رسول اللہ، آپ سرکار کے فرمان ہی کو ٹھکرا رہے ہیں. باپ کو جب یاد نہیں رہا، بیٹی نے بتایا. اگر بیٹیاں تمہاری عالمہ ہوں گی اور اگر سود کی طرف چاہو گے تو بیٹیاں کہیں گی ابا جان میں تمہارے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم سود کی بیماری سے دور ہو کر کے مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق نہیں کماؤ. سبحان اللہ، بے شک. اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا تھا آج تک تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اللہ کو ہماری بہن بیٹیاں اس کے قدموں پہ قربان ہیں. کہا تھا ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یضیعنی. ابا جان فکر کیوں کرتے ہیں، رشتہ مدینے والے نے بھیجا. ادفعونی الی رسول اللہ، مجھے سرکار کے سپرد کر دیجئے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے مدینے والا مجھے کبھی برباد نہیں ہونے دے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اور زبان حال سے کہہ رہی تھی ابا جان آنے والے کا حسن نہ دیکھو، بھیجنے والا مصطفیٰ تو بہت حسین ہے. یہ بچیاں جب دین سیکھتی ہے تو ایسی بولی بولتی ہے. ابا جان تمہیں پتہ نہیں قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کہا قرآن نے فرمایا سنو، جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا ڈیسیژن لے لے، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ریفیوز کر سکو، آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ اس کو انکار کر سکو. اب ایکسیپٹ کرنا ہی کمپلسری اور ضروری ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام پر اترنے والی قرآن کی آیت سنی نا تو باپ فوراً بے چین ہو گیا. بیوی کو لیا، ہونے والے داماد کو لیا، اپنے
अपनी बेटी को लिया, सरकार की बारगाह में जाके माफी मांगी, मेरे नबी ने माफ कर दिया। उसके बाद का हुजूर निकाह कर दीजिए, मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद सरकार ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजाल आइशा करता, ये अल्लाह इस बेटी को भलाई देना नहीं, भलाई उड़ेल कसरत भलाई अता फरमा और इसकी जिंदगी को खुशहाल बना। जो जुलैबीब मदीने के अंदर गरीबों में शुमार किए जाते थे, सरकार की दुआ ऐसी कबूल हुई, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तवज्जो है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। मदीने शरीफ में जो बड़े बड़े सखी थे, उन सखी लोगों में एक नाम हजरत जुलैबीब का। करम नवाजी देखिएगा, मदीने के ताजदार की रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जंगे उहुद का ऐलान किया, चलो इस्लाम के लिए कुर्बानी है। हजरत जुलैबीब ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया चलो, गए, जंग हुई, शहीद हो गए जुलैबीब। मेरे नबी ने फरमाया लाशें तलाश करो, सबके लाशें तलाश किए गए। जब सबके लाशें आ गए तो सरकार ने फरमाया हल तफकिदून अहदा, किसी की लाश रह तो नहीं गई? सहाबा ने कहा ला नफकिदु अहदा, हुजूर किसी की लाश नहीं रह गई। रिवायत में है फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की आंखों से आंसू आए, हुजूर रो गए। नबी अश्कबार हुए, फरमाया अफकिदु जुलैबीबा, मेरा जुलैबीब कहाँ है? सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना बोला, सहाबा ने कैफियत देखी, बेचैन हो गए, दौड़े दौड़े सहाबी की लाश को देखने गए तो क्या देखे हैं? मुस्तफा का शेर 7 काफिरों के बीच में अकेला लेटा हुआ है। कतला सबातन, पहले 7 को जहन्नम रसीद किया, सुम्मा कतलूहु, फिर बाकी काफिरों ने मिलकर मुस्तफा के शेर को शहीद कर दिया। लाश लाई गई मेरे नबी की बारगाह में। आपने आज तक अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन तो सुना होगा। आज तारीख के हवाले से शहजाद एक जुमला देके जा रहा है, जो ऐतिहासिक जुमला है, जो हिस्ट्री ने आज तक उसको सेव किया है। सरकार ने जैसे ही लाशा देखा उनका, कहने लगे हुआ मिन्नी वाना मिनहु, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मदीने के ताजदार ने उनको अपने हाथों में उठाया, कब्र में तन्हा उतरे और उनको कब्र में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बेटियों के लिए जब भी रिश्ते तलाश करना हो तो मुस्तफा के सच्चे वफादार तलाश। मुत्तकी लोग जिनकी दाढ़ियां हो, पंजवक्ता नमाजी हो, कुरान पाक की तिलावत करते हो, सुन्नी से उल अकीदा हो। अपनी बहन से, माओ से, बेटियों से एक पैगाम देकर के जा रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं, उन बेटियों से जिनकी अब तक शादी नहीं हुई, आपका बाप अगर किसी सुले कुल्ली और वहाबी देवबंदी से रिश्ता लेके आए, अथॉरिटी मैं नहीं, शरीयत दे रही है, अपने बाप से कहना मुझे रिश्ता नहीं करना है। तुम्हें पूरा अधिकार है, पूरी अथॉरिटी है। बाप ने अगर तुम्हें 30 साल पाला हो, मगर 30 साल की परवरिश मत देखना, इसलिए कि बाप की क्या हैसियत है पाले। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रोजी तो उस रब ने अता फरमाई थी, इससे तो खिदमत ली गई है। आप कहेंगे बाप की बात ना मानी जाए, मैंने कहा सुन, बाप की हर जगह बात मानी जाएगी, लेकिन सरकार फरमाते ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं मानी जाएगी। अगर तुम्हारा बाप सुले कुल्ली से रिश्ता करा रहा हो, जबान खोल के कह देना, डरना मत, इसलिए कि यह हिम्मत तुम्हें शहजाद नहीं दे रहा है, मदीने का ताजदार। सऊदी रिटर्न है, अबे सऊदी रिटर्न ही तो है, जन्नत रिटर्न थोड़ी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जन्नत रिटर्न होता तो आंख बंद करके कह देता। ये सऊदी रिटर्न है, और सऊदी रिटर्न है तो सऊदी में रियाज भी तो है जिसको नजद कहा जाता है। अबे नाम छुपाने से तुम अपनी हकीकत थोड़ी छुपा लोगे, हम तो गहराई में जाके भी बता देंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। सहाबी कहने लगे वफी नजदिना। हुजूर ने 3 बार भी दुआ नहीं की। नज्द रियाज ही को कहा जाता है, जिसको सरकार ने नज्द कहा था। आज तुम बाग कहो, कुछ भी कहो, याद रखना, बियर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हम कहेंगे यह है शराब ही, जिसका दर्जा नजासत गलीजा, पेशाब और पाखाने की तरह।
انگلش میں اگر ورڈ بدل دیا تو کیا مطلب ہم بیوقوف بن جائیں گے؟ تم ریاض نہیں واہ، واہ، واہ۔ وہی نجدی ہو جن کے لیے سرکار نے کہا تھا نجد کے لیے دعا کیسے کروں؟ ہنالک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں کے لیے دعا کر دوں؟ وہاں سے تو زلزلے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ یہ اہل علم بیٹھے، قرن کا معنی دیو بھی آتا ہے، شیطان کا معنی دیو بھی آتا ہے، اور قرن کا معنی بندی بھی ہوتا ہے۔ اب اضافت الٹی اپوسٹرافی ایس ہوتا ہے نہیں ہوتا اضافت، تو الٹی بھی ہوتی ہے نا اضافت، اس کو اضافت مقلوبی کہتے ہیں۔ تو قرن الشیطان تو لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا بندی دیو۔ اب اس کو الٹا کیجئے اضافت مقلوبی جس کو کہا جاتا ہے تو کیا ہو گیا؟ دیو بن گئے۔ تو سرکار نے تو خود حدیث میں اشارہ فرما دیا۔ واہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے بہت بات خوب، کو؟ بہت خوب۔ ارے یار جو میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے جنت کے انگور کا خوشہ توڑنے والا ہو، اس سے کا دیوبند کے بدکار چھپے رہیں گے اور بریلی کے وفادار چھپے رہیں گے، اور پھر ہم تو یہی کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے۔ لے لو، ہاں ہاں، بے شک، سمجھ گئے؟ عشق ہے نا میرے مدینے والے سے، سرکار سے عشق ہے نا، الحمدللہ بے عشق شک، ہے۔ حق۔ عشق رسول یہ چاہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی شان بس واقعی اب سنا دے رہا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر تنبیہ الغافلین لکھنے والے علامہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی واقعہ سنیے گا۔ ابوبکر صدیق اکبر خلیفہ وقت ہے، ساری دولت، بیت المال، مدینے کی سلطنت سب ابوبکر صدیق اکبر کے ہاتھ میں، لیکن تقوی ایک لقمہ بھی بیت المال سے نہیں نکالتے تھے۔ خلیفہ ہے، اتھارٹی ہے، چونکہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں دین کے، لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا۔ ایک غلام خریدا تھا، وہ غلام مسلمان ہو گیا تھا، وہ دن میں جو کام کرتا تھا رات کو اس سے جو چیز لے کے آتا تھا ابوبکر وہی کھاتے تھے۔ اچھا جب رات کو لے کے آتا تھا نا تو میں ان باپوں سے کہوں گا تمہارے بیٹی کی سیلری 10,000 ہے اور بچہ تمہیں لا کے 25,000 دے رہا ہے، تو کم سے کم ایک بار باپ سے یہ بھی تو بیٹے سے پوچھ سکتے ہو بیٹا سیلری تو 10,000 ہے، 15 کہاں سے آ گئی؟ ابوبکر صدیق اکبر کا عالم یہ تھا کہ جب وہ غلام کھانا لے کے آتا تو اس سے پوچھتے بتا آج کام کیا کہاں سے تھا، مال کیسے کمایا، کھانا لایا کیسے؟ سبحان اللہ۔ لاتے، جب وہ پورے مطمئن ہو جاتے، سیٹسفائی ہو جاتے، کھانا کھا لیتے۔ ایک دن آپ خلافت کے کام میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ وہ کھانا لایا، اس نے کھول کے رکھ دیا۔ اب اس نے اتنی ہمت نہیں کہ پوچھے حضرت مجھ سے پوچھئے نا، بلکہ کھانا کھول کے رکھ دیا۔ ابوبکر صدیق اکبر نے ایک لقمہ اٹھایا، جیسے ہی لقمہ اندر گیا تو اب اس نے تھوڑی سی جرات کی، حضور ہر دن پوچھتے تھے آج کیوں نہیں پوچھا؟ ابو بکر صدیق اکبر نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا حضور جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں کافروں کے الفاظ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ ایک آدمی کا علاج کیا میں نے، اس کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام مل گیا۔ اب آرام مل گیا تو میں نے کہا تھا اس سے اتنا مال دینا حضور، میں اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، میں مال مانگتا رہا، وہ دیتا نہیں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج میں جب کام کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، کام کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ صاحب وہ بندہ اس کے گھر میں ولیمے کا کھانا بننا ہے۔ اب پہلے کفار بھی ولیمہ کرتے تھے، وکیل صاحب حیرت کی بات ہے، آج وفادار ولیمہ نہیں کر رہے، سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ولیمہ تیرے یہاں پر ہو رہا ہے، تو کہہ رہا مال ہی نہیں، ہر دن بولے نہیں آج بھی مال نہیں ہے، ایسا کر کھانا لے جا۔ کھانا لے کے آیا، کہنے لگا حضور یہ وہی کھانا ہے۔ جب اتنا سنا ابو بکر صدیق اکبر نے آخری جملے دے رہا ہوں، آپ نے جیسے ہی اس کا اتنی بات سنی فوراً آپ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور اس کو قے کرنے لگے، باہر نکالنے لگے۔ ایک لقمہ پیٹ میں گیا تھا، آپ کے گلے کی نسیں کھچ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضور ایسے تو پھندا لگ جائے گا گلے میں۔ ابو بکر صدیق اکبر سے کسی نے کہا حضور پانی پی لے، آپ نے ایک برتن میں پانی پیا، پانی کے سہارے سے پھر آپ نے انگلی ڈالی، قے کر دی، پانی کے سہارے سے لقمہ نکل گیا۔ آخری جملہ لاسٹ اینڈ فائنل، ابو بکر صدیق اکبر سے کسی نے کہا حضور ایک ہی لقمہ تو پیٹ میں گیا تھا، جلال میں آ گئے، فرمایا تسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی حرم الجنت علی کل جسد غزی
किया भी हराम। फरमाया मैंने इन कानों से सुना है, सरकार फरमाते जिसने हराम की ग़िज़ा हासिल की अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। सूद लेकर जिंदगी खाने वालों, सूदियों के चेहरे से अल्लाह बरकत उठा लेता है। मेरे यहाँ भी एक बंदा आज ऐसा है जिसने बताया कि हमारे एक सूद खाता था बंदा, जब उसको कब्र में रखा गया चंद घंटों के बाद उसकी कब्र खुद ब खुद चाक हो गई। अजाब बहुत बुरा है, कुछ ऐसे गुनाह है जिन गुनाह की सजा दुनिया ही में इंसान को दिखने लगती है। सूदियों के चेहरे से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, क्योंकि कुरान में साफ है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हराम किया है, हलाल किया है, और सूद को हराम किया है। तीसरा पारा बता रहा है अल्लाह तौफीक दे सूद से बचिए। वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कोई मुसलमान कर्ज लेने आया है, रब कहता है कौन है जो मुझे कर्ज हसन दे। अल्लाह को तुम्हारे कर्जों की जरूरत नहीं, मतलब यह है जो मुसलमान को बगैर सूद के पैसा उधार दे देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है गोया वो मुझे कर्ज हसन दे रहा है, मैं उसको सवाब अता। अल्लाह ताला आपको और सबको बखैर रखे, शादो आबाद रखे, ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए।